السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ابراہیم مدنی معلومات یوٹیوب چینل سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے تو آپ واقف ہوں گے۔ ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک رات سلطان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے غلاموں سے کہا، جاؤ گلیوں میں پھیل جاؤ اور دیکھو آج کسی شخص پر ظلم ہوا ہے اور اسے تلاش کرو، میرے پاس لے آؤ۔ سلطان کے نوکر باہر گلیوں میں پھیل گئے۔ گھومنے کے بعد جب واپس آئے تو بادشاہ سے کہنے لگے، سلطان، ہمیں کوئی ایسا فریادی نہیں ملا جس پہ ظلم ہوا ہو، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان نے پھر سونے کی کوشش کی تو نیند نہیں آئی۔ سلطان محمود نے پھر اپنا بھیس بدل کر خود گلیوں میں چلے گئے۔ اپنے دربار کے عقب میں ایک گھر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ سلطان اپنے محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ جب سلطان نے یہ بات سنی، دروازہ کھٹکھٹایا اور بولے کہ محمود تمہارے دروازے پہ سلطان محمود آ چکا ہے، بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے۔ اندر سے اس شخص نے دروازہ کھولا اور بتایا کہ اے سلطان، آپ کی سلطنت میں ایک شخص روزانہ آ کر میرے گھر میں میری عزت کو تار کرتا ہے اور تمہیں اس کی پرواہ بھی نہیں، کوئی پوچھنے اور سننے والا بھی نہیں۔ سلطان نے کہا، جب وہ شخص دوبارہ آئے تو مجھے اسی وقت بلا لینا، اور اپنے درباریوں سے کہا کہ اس شخص کے چہرے کو دیکھ لو، یہ جب بھی آئے، جس وقت بھی آئے، جس حالت میں بھی آئے، مجھے اسی وقت بلا لینا۔ نوکروں نے جب دوسری رات آئی، وہ شخص آیا اور فوراً بادشاہ سے اسے ملا دیا۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو فوراً تلوار اٹھائی، اس کے گھر کی طرف چل پڑے اور اس سے کہا کہ اپنے گھر کے چراغ بجھا دو۔ اس نے اپنے گھر کے چراغ بجھا دیے اور بادشاہ نے اندھیرے میں اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا اور کہا کہ اب روشنی جلاؤ، چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلائے گئے تو بادشاہ سجدے میں گر کر شکر ادا کیا اور پھر اس شخص سے کہا کہ مجھے کچھ روٹی کھلا دو۔ تو اس شخص نے کہا، میں غریب خانے میں اور آپ بادشاہ، اور یہاں کی بوسیدہ اور سوکھی روٹی آپ کیسے کھائیں گے؟ بادشاہ نے کہا، مجھے کھلا دو۔ تو جب اس شخص نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، چراغ بھی بند کیا گیا اور آپ نے سجدہ بھی کیا اور پھر سوکھی روٹی بھی بڑے شوق سے کھائی، یہ معاملہ کیا ہے؟ سنو لوگو، سلطان محمود یہ بھی مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اور آج کے بادشاہوں کے حالات بھی دیکھ لیں۔ سلطان محمود نے کہا، جب میں نے تمہاری تکلیف سنی اس وقت میں نے رب سے ایک وعدہ کیا تھا، جب تک میں اس شخص کے سر کو کاٹ نہ لوں، اے اللہ میں اس وقت تک سوؤں گا بھی نہیں اور کھاؤں گا بھی نہیں، اور میں نے اس شخص کا سر کاٹ کر شکریہ سجدہ اس لیے ادا کیا کہ کہیں میرا بیٹا نہ ہو، میرے خاندان کا فرد نہ ہو، اور میں نے اس وقت سے آج تک روٹی بھی نہیں کھائی، اس لیے مجھے سوکھی روٹی بھی اچھی لگی، اور میں نے یہ چراغ اس لیے بند کروایا تاکہ کہیں باپ اور پدر کی محبت درمیان میں حائل نہ ہو جائے اور پھر میں صحیح فیصلہ نہ کر سکوں، اس لیے میں نے اس چراغ کو بند کیا اور اس کا سر کاٹ دیا۔